اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیلہ ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں، اور آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر 13 کے ساتھ، جو ہمارا ڈی بی ایم ایس کا ایک سیریز ہے ویڈیو لیکچرز کا۔ اس کا آج ویڈیو لیکچر نمبر 13 ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے نارملائزیشن کے حوالے سے۔ نارملائزیشن جو ہے یہ ڈیٹا بیس کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے ڈیٹا بیس کو ریفائن کرنے کے لیے، ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ نے نارملائزیشن انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے تو اٹس مینس کہ آپ ڈیٹا بیس کو ڈیزائن نہیں کر سکتے، آپ ڈیٹا بیس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے اس ٹاپک کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں پورا کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس میں جتنے بھی پرونس اینڈ کونس ہیں وہ آپ کو تفصیل سے بیان کر لوں، اور اس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں ود ایگزامپلس۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ نارملائزیشن کیا ہے۔ نارملائزیشن از دی پروسیس آف آرگنائزنگ ڈیٹا ان اے ڈیٹا بیس۔ میں نے پہلے بھی لیکچر کے آغاز میں آپ کو بتا دیا کہ نارملائزیشن وہ پروسیس ہے جس کے تھرو ہم ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو آرگنائز کر سکتے ہیں۔ It includes creating tables and establishing relationship between those tables according to the rules designed both to protect the data and to make the database more flexible۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے تھرو ہم ٹیبلز کو کریٹ کرتے ہیں، پھر ان ٹیبل کے درمیان ریلیشن شپ کو ڈیزائن کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ ڈیٹا کو ہم اس طرح ڈیزائن کر لیں کہ وہ پروٹیکٹ بھی ہو، اور ساتھ میں ڈیٹا کی جتنے بھی ریڈنڈنسی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ ڈیٹا ریڈنڈنٹ بھی نہ آ جائے، اور ڈیٹا میں انکنسسٹنسی جو ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی اور ڈیٹا انکنسسٹنسی کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے جو لیکچر تھے اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھا بھی ہے، اور اس میں ہم دوبارہ اس کو ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ ڈیٹا میں ڈپلیکیشن نہ آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں ڈیٹا ریڈنڈنسی، کہ ڈیٹا میں آپ کے پاس اس کی ڈپلیکیشن نہ آ جائے۔ اٹ از کالڈ ڈیٹا ریڈنڈنسی۔ ڈیٹا انکنسسٹنسی اسے کہتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے وہ ریلیٹڈ ہو جائے کہ پھر ان میں فلیکسیبلٹی ہو کہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ کریکٹلی کسی دوسری ڈیٹا کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہو، تو اس کو ڈیٹا کنسسٹنسی کہا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم اگر مد نظر رکھتے ہیں تو وہ نارملائزیشن کے پروسیس سے ہم اس کو گزارتے ہیں۔ ابھی یہ دوسرا ڈیفینیشن ہے نارملائزیشن کے حوالے سے کہ نارملائزیشن از اے ڈیٹا بیس ڈیزائن ٹیکنیک۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ جب ہم ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ اس کے ڈیزائن کرنے کا ایک ٹیکنیک ہے جو کیا کرتا ہے، دیٹ ریڈیوسز ڈیٹا ریڈنڈنسی۔ اس سے پہلے جو سلائڈ تھا ہم نے اس میں پڑھا کہ نارملائزیشن کا کام یہ ہے کہ اس میں ڈیٹا کی ڈپلیکیشن نہ آ جائے، اس کو ختم کرتا ہے، and eliminates undesirable characteristics like insertion, updation and deletion anomalies۔ اور اس میں غیر ضروری جو ڈیٹا کی خصوصیات ہے جو غیر ضروری ہو، مطلب ڈیٹا کو بار بار انسرٹ کرنا، بار بار ڈیلیٹ کرنا، بار بار اپڈیٹ کرنا، ان ساری چیزوں سے ڈیٹا بیس کو بچاتا ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے اس کو نارملائزیشن کہا جاتا ہے۔ نارملائزیشن رولز ڈیوائڈز لارجر ٹیبلز انٹو اسمالر ٹیبلز اینڈ لنکس دیم یوزنگ ریلیشن شپ۔ پہلے سلائیڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیبلز کو کریٹ کرنا اور ٹیبل کے درمیان ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا، یہ نارملائزیشن کا کام ہے۔ اور نارملائزیشن کا تھرڈ کام یہ ہے کہ یہ لارج ڈیٹا بیس کو اسمال چنکس میں ڈیوائڈ کرتا ہے، لارج ٹیبل کو اسمال ٹیبلز میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ The purpose of normalization in SQL is to eliminate redundant repeated data and ensure data is stored logically۔
نارملائزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ ڈیٹا کو ڈپلیکیشن سے بچاتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ پراپرلی ڈیٹا بیس میں سٹور ہو رہا ہے۔ پھر نارملائزیشن کی مختلف سٹیجز ہے، مختلف فارم ہے، اور اس میں ہم 3 فارمز کو تقریباً پڑھیں گے جو اس کورس میں ہے اور جو نارملی یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں۔ باقی نارملائزیشن کی جتنے بھی اقسام ہے وہ اس لسٹ میں ڈیفائن ہے۔ اس کو کہتے ہیں 1NF، مطلب فرسٹ نارمل فارم، سیکنڈ نارمل فارم، تھرڈ نارمل فارم، اور پھر ہے بائی اسکوڈ نارمل فارم، فورتھ نارمل فارم، ففتھ نارمل فارم اور سکس نارمل فارم۔ مینس کہ یہ نارملائزیشن کے 7 ٹائپس بن گئے۔ اب اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس نارملائزیشن ود ایگزامپل۔ ہم ایک ایگزامپل کے تھرو نارملائزیشن کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیٹا بیس نارملائزیشن ایگزامپل کین بی ایزیلی انڈرسٹوڈ ود دی ہیلپ آف اے کیس اسٹڈی۔ ہم ایک کیس اسٹڈی لیتے ہیں، ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ ایزیوم a library maintains a database of books issued without any normalization in database. All information is stored in one table as shown below. Let's understand normalization database with normalization example with solution. ابھی یہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ایک کیس اسٹڈی لیتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر ایک لائبریری کے لیے ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ ڈیٹا بیس جو ہے اس میں سارا ڈیٹا ایک ہی اگر ٹیبل میں سٹور کیا جائے تو کیا ہوگا، ہمارے پاس جو ڈیٹا کی ایک فلو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، ہمیں یہ پتہ نہیں لگے گا کہ کون سا ڈیٹا کہاں پہ سٹور ہو رہا ہے، کس طریقے سے سٹور ہو رہا ہے، ہمیں اس کی بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ سارا ڈیٹا جو ہے وہ مکس اپ ہوگا، وہ ڈیٹا ہمیں ایک اچار کی شکل میں نظر آئے گا۔ ہم پھر اس ڈیٹا کو نہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، نہ ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہو کے وہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں آئے گا، اور نہ اس سے ہم ایک میننگ فل ڈیٹا بیس ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک ٹیبل ہم نے بنا دیا اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جس کو ہم بک ایشو کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کو کون کون سے بکس ایشو ہو گئے ہیں، اور اس کی سیلوٹیشن کیا ہے، مطلب یہ مسٹر ہے، مسز ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سیلوٹیشن کیا ہے۔ تو ابھی دیکھیں علی ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بڑخیلہ سے بلانگ کرتا ہے، اور اس کو جو بکس ایشو ہو گئے وہ انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی ہے، اور دوسرا بک ہے وہ اسلامیات۔ اسی طرح وسیم سوات سے بلانگ کرتا ہے اور اس کو 2 بکس ایشو ہو گئے ہیں، ایک ہے اباؤٹ ملاکنڈ اور دوسرا ہے کمپیوٹر بیسکس۔ اسی طرح عائشہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، مسز ہے، اور یہ بڑخیلہ سے بلانگ کرتی ہے، اور اس کو ایک کتاب ایشو ہو گیا اور اس کا نام ہے اسلامیات۔ ابھی یہ سارا ڈیٹا جو ہے ہم نے ایک ہی ٹیبل میں اس کو سٹور کر دیا، بٹ اٹ از ناٹ کریکٹ وے فار اسٹورنگ دی data or for storing the data in a database۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو نارملائزیشن کے پروسیس سے اس کو گزارتے ہیں، اور اس میں پہلا جو ہے وہ ہے فرسٹ نارمل فارم۔ فرسٹ نارمل فارم میں کیا ہوگا، ایچ ٹیبل سیل شوڈ کنٹین اے سنگل ویلیو۔ فرسٹ نارمل فارم میں ڈیٹا بیس کو لانے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ہر ایک ٹیبل میں ایک ہی ویلیو آ جائے گی۔ مثلا ایسا ہے کہ آپ اس رو میں دیکھ لیں، اس میں علی ہے، بڑخیلہ سے بلانگ کرتا ہے، اور اس میں 2 ویلیوز ہے، تو مینس کہ ابھی یہ نارمل فارم میں نہیں ہے، مطلب فرسٹ نارمل فارم میں اس کو لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ علی بڑخیلہ کو ایک ٹائم انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی یہ بک مل جائے گا، پھر ہم کہیں گے کہ علی بڑخیلہ سے بلانگ کرتا ہے اور اس کو دوسرا بک ایشو ہو گیا اسلامیات۔ مینس کہ ابھی یہ فرسٹ نارمل فارم میں نہیں ہے۔ فرسٹ نارمل فارم میں لانے کے لیے یہ انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی کے لیے الگ رو ہوگا اور اسلامیات کے لیے الگ رو
یہ ڈیفائن کر لیں گے تو اس کے بعد یہ فرسٹ نارمل فارم میں آ جائے گا۔ ایچ ریکارڈ نیڈس ٹو بی یونیک، ہر ایک ریکارڈ جو ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، مطلب اس میں سنگل ویلیو ہوگی اور وہ یونیک ہوگی، وہ ہر ایک دوسرے رو سے الگ ہوگا، تب یہ فرسٹ نارمل فارم میں آ جائے گا۔ تو ہم اس ایگزامپل کو لیتے ہیں اور اس کو فرسٹ نارمل فارم میں کس طرح لائیں گے اس کو لیے یہ ٹیبل ایز ایگزامپل اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ علی بڑخیلہ اور انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی، ابھی یہ سنگل رو ہو گیا، علی بڑخیلہ اسلامیات۔ ابھی اس کو جو پہلے ایگزامپل تھا اس میں ہم نے اس کو نارمل فارم میں نہیں لایا تھا، تو یہ انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی اور اسلامیات یہ ایک ہی رو میں تھا۔ ابھی ہم نے فرسٹ نارمل فارم میں لانے کے بعد اس کے لیے الگ الگ رو کریٹ کر دیا۔ اسی طرح وسیم کو بھی 2 بکس ایشو ہوئے تھے اور وہ ایک ہی رو میں تھے، ابھی ہم نے اس کے لیے رو الگ کر دیا، تو یہ ہمارے پاس ابھی فرسٹ نارمل فارم میں آ گیا۔ یہاں تک ہم اس لیکچر کو کنکلیوڈ کرتے ہیں، اور دوسرے لیکچر میں اس کے دوسرے پارٹ میں ہم سیکنڈ نارمل فارم اور تھرڈ نارمل فارم کو ود ایگزامپل اسٹڈی کریں گے۔ یہاں تک جتنے بھی ٹاپکس میں نے آپ کو پڑھا دیے آپ اس پہ پریکٹس کر لیں، اور امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ لرن بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کلیم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔